بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی، میرے مالک بہت ہی اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر میں باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے میری ہی تصویر۔ میرا نام مہنور ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا اور اسی لیے میرے لیے پیسے یا جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کی 2 بھائی اور 1 بہن ہے۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے ہیں اور سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے۔ میرے چچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ جب انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پر مہربان ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ سانپ کے بچے کو سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا اور کزن برا لگتا تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر یہاں چلی گئی جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اسی لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر کے رکھا تھا، اسی لیے ابا نے کہا کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میں پہلے سہیلی کی شادی تھی اور وہ لوگ بہت ہی امیر کبیر تھے اور امیروں کی شادی اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پر پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ یہ قید خانہ تھا۔ یہاں پر بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹھوں پر بیچی جاتی تھیں۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بہت غصہ آیا، وہ کب سے مجھ کو گھور رہا تھا۔ میں ڈر کے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس لڑکے کی نظریں مجھ پر ہی ڈر رہی تھیں۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکی کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سراہ ہے۔ میں حیران تھی اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھیں، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے، اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جب بہت پیار سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اب اس پہ بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آیا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لڑکوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کے لیے ایک جیل میں تھے، اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اسی لڑکی نے جو خواجہ سراہ تھا میرے نزدیک آ کر کہا، لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شخص جو نظر آ رہے تھے اور وہ پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہیں، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے تھے۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا جہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو یہاں پہنچا دیا گیا
اور ان بچوں میں سے وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت ہی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ کھانے کو دیتے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے تہ خانے میں سورج کو دیکھے بھی بہت دن گزر گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب صبح ہوتی ہے اور کب شام ہوتی ہے۔ میں ایک بچے کو جنم دینے والی عورتوں کو مرتے دیکھا تھا جسے ہسپتال نہیں پہنچایا گیا، اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگز سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھناؤنے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم یہاں چیزوں سے ڈرتے ہیں، وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں کے نشہ فروخت کروا دے کر اپنا کام نکلوا سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں مجھے ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا، اور اب روز یہی ہوتا، اور کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہتا، میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور بتائے ہوئے روتی تھی کہ میں بد نصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ کہا ہوگا، اور میری جدائی میرے والدین پاس اور اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے، جس کا نام فرحان تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکالے گا، لیکن اس سے پہلے کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ وقت کیسے گزرا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پہ شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ ہمیں اس دن پتہ چلا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ کے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئی تھیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی ہو گئے تھے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہیں ہوگی۔ اور یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھناؤنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب پکی سڑکوں پر آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو روکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن 1 تو 2 دن میں بھوک اور کچھ نشے کی عادت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے تحقیق شروع کر دی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت ہی خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا ہے۔ مجھ سے گھر کا پتہ لیا اور کچھ دیر میں میری بد نصیب ماں وہاں تھے۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا کہ میری ماں اس دن 6 ماہ بعد بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکا اور پھر اس دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا اس نے بولنا چلنا چھوڑ دیا، اور آج میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا کہ معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھنا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے نہیں لوٹی،
کیوں نہیں دیکھا؟ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی تھی اور سب نے اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پر فتوے لگانا شروع کر دیے۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے زخموں میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے میں ہم اپنی عزت جنت بھی گنوا رہے ہیں۔ اور سارا خاندان گھر پر جمع تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی، اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اب گئی ہی چلی تھی تو واپس کیوں آئی؟ ان لوگوں نے رکھا نہیں تمہیں؟ ہم وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں۔ جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر صرف الزام ہی لگا رہا ہو، کچھ سننے کو تیار نہ ہو، تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا تک ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اس کا اپنا ہی اخلاق اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ مجھے فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اور ناپاک کو گھر میں ہی رکھا تو خاندان سے ہر ناطہ ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا ہوتی ہے جو اولاد کے جب سارا زمانہ بھی دھکا دے رہا ہو تو سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم ماں بیٹی کے شریفوں کے خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئے، جہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کر اور اس وقت اچانک دیکھ کے پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا پاگل بیٹا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلے جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے اور اس کی اولاد نے تو اس نے اسے ہی اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت ہی قابل طالب علم تھا اور اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر نا امید تھے، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا تھا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی تھا۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا جس کا نام سکلین تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی ان کے گھر میں رہنے کے لیے گئے۔ سکلین سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے باتیں نہیں کرتا۔ میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا اور اکثر اپنی ماں سے کہتا کہ اسے ماہنور کے ساتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا، سر جھکانے کو چھت دی تھی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی۔ سکلین کے والد کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصے بعد اس کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ سب جانتے تھے کہ بظاہر سکلین ٹھیک تھا، لیکن وہ بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا جسے اپنا فائدہ نقصان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی، یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں۔ اس دن پتہ چلا ہم لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلی تھی۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سکلین کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں کی جیسی ذہنیت رکھتا تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی کچھ اتنی خاص تو ہوں نہیں کہ جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا میرے لیے۔
اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر رہے گا اسی گھر کی چھت تلے رہیں۔ اور اماں روتی رہی کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی، بدقسمت ہی رہی۔ اس دن میں بھی دیر تک روتی رہی اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح سکلین سے کر دیا گیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ بظاہر سکلین خوش لڑکا تھا اور یہ جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد سکلین کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی، وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں تجھے دعا دوں گی، میری ہر مراد پوری ہوگی۔ تیری میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گئی، تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پر حیران تھی، میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا ہوتی ہے۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہے، میں نے بھی بدلی دیکھی تھی۔ سکلین دن بدن بہتر ہو رہا تھا، اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کروایا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن سکلین کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی تھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور سکلین پہلے سے بہتر ہو گیا، لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا ہونے لگا۔ سکلین اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔ وہ اب سکلین کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی تھی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی، وہاں سے بھی آدھی دوائی لیتی اور آدھی کہتے کہ باہر میڈیکل سٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمتی بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی تھی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں میں اور میری ماں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کی انسانیت دیکھتے ہوئے رہے، اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پر لیٹ کر میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی کون گھر چھوڑ گیا، کیا کچھ پتہ نہیں تھا۔ محلے کے کسی شخص نے کفن کا انتظام کروایا اور میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک انتظام کروایا، یہ دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی تھی۔ جب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کسی کے لیے جینا، کچھ لوگوں کی زندگی میں مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں، اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس سکلین سے کہہ کے مجھے باتیں سنواتی اور پہلے سے بہت ہی بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا کہتی وہی اس کے لیے حروف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور اس بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے ایسی ہی خبر پہ خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوشی کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور مہنور اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت کے
بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور ہو اور بے بس کی زندگی گزارے۔ پھر ثقلین کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کا رہ جاتا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا کہ اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف میں بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے تھے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جو سوچتی تھی کہ مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی، ایک لمحے میں سب کچھ بدلا تھا۔ میں ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے چھین لیے تھے اور شرمندگی میں مبتلا کر دیا۔ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی تھی۔ ثقلین اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نام بھی پوچھتے، لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا اور میرے جیسے بدقسمت کے لیے بھی یہی کافی تھا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا گزرنے لگا اور دن میں میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کے پکارا تھا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کا کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور ثقلین گاؤں کو فوتگی پر گئے تو واپسی پر تیز رفتار میں آتے ٹرک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ وہ دن تھا جو بھولتی جا رہی تھی۔ میں بدقسمت ہوں، مجھے قدرت نے دلایا کہ تم ابھی بدقسمت ہی رہو گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی۔ ایک بار پھر سے میری ساس اور ثقلین کیسا بھی تھا، لیکن یہ تو ہم اکیلے نہیں تھے اور اس گھر میں اب ساری رات نیند نہ آتی۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دونوں کے فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر، اب بچے دودھ کے لیے فاقوں تک آ گئی تھی۔ ماں خود تو بھوک رہ سکتی تھی لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے اس محلے میں گھر میں پتہ کیا اور کسی نہ کسی کا کوئی کام ہوتا تو وہ میں کر دیتی تھی، جس سے جو ملتا تھا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مرد کا معاشرہ جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا۔ لیکن مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگی تھیں۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا گھر ثقلین کے نام ہی تھا۔ اس وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈنے لگی۔ اگلے دن محلے کے ایک عورت جو استانی تھی اسے کہا کہ بینک کے ساتھ لے گئی۔ گھر کو بینک میں گروی رکھوایا اور گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنا لیا اور یہ جاب شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا۔ اپنے بچوں کی خاطر میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وقت آنے پر بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اسی طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ اب میں گاڑی چلاتی، کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی، اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اسے اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بچوں کا اسکول میں داخلہ کروایا اور زندگی کے کچھ ٹریک پر آ گئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی اور ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر بھی پہنچ جاتی تھی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگے۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا تھا اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت نہ ملا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ اپنی زمینوں میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی۔ وہ قسمت کی ماری تھی۔
پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کی تھی، اور ایسی محبت کی اس لڑکی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کی لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ کیسی محبت تھی۔ ہر غرض سے پاک۔ اگلے دن بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے میں جب اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے دکھاؤ کون لڑکی ہے۔ وہ اس نے جیب سے تصویر نکالی اور مجھے دکھائی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا کہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے کے لیے سے رک گئی۔ اس نے کہا کہ دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کسی دھیان میں ہوں۔ جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس دلدل سے نکلے گا اور وہ اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا کہ اسے نشہ دے دیا ہے، لیکن اسے دوبارہ سے بعد میں یہ ظلم کرنے نہیں سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار افسر کو دیکھ کر وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس بار اس نے اپنے والد اور گھر کا پتہ بھی تھا جو بتایا تھا۔ میں پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد کی جدائی میں مر گئے تھے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹر سے کہا کہ لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت ہی عرصہ ہوا تھا چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے طعنے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پر لے آئے۔ میں نے کہا فرحان، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے بھی آتی رہیں گی۔ میں اس سے بدقسمت رہی تھی، تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو میں حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس دن میں اکیلی نہیں رہی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا، میری قسمت پر بدل چکی تھی۔ فرحان نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کا باپ بن گیا، پالا۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ فرحان ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ فرحان سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ فرحان کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ فرحان بھی اب ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات اپنے سنتا اور جیسے ہی دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں میری شکایتیں لگاتے۔ فرحان جب ڈانٹتا تو کہتے پاپا ڈانٹتے۔ پاپا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں مدد کی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا تھا۔